السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ شام تک سندھ کی افواج راجہ داہر کے علاوہ 30,000 لاشیں میدان میں چھوڑ کر پسپا ہو چکی تھیں۔ فوج کے وہ دستے جنہیں تیسرے پہر ہی اپنی شکست کا یقین ہو چکا تھا، اورو کا رخ کر چکے تھے۔ باقی فوج نے راجہ داہر کے قتل ہو جانے پر ہمت ہار دی اور برہمن آباد کا رخ کیا۔ مسلمان کچھ دیر ان کا تعاقب کرنے کے بعد کیمپ کی طرف لوٹ آئے۔ اس جنگ میں مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد 3,500 کے قریب تھی۔ سپاہی زخمیوں کو میدان سے اٹھا کر قطاروں میں لٹا رہے تھے اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جراحوں کی جماعت کے ساتھ ان کی مرہم پٹی میں مصروف تھا۔ زبیر ایک زخمی کو پیٹھ پر اٹھائے ہوئے محمد بن قاسم کے قریب پہنچا اور اسے زمین پر لٹاتے ہوئے محمد بن قاسم سے مخاطب ہوا، آپ ذرا اسے دیکھ لیں، یہ بری طرح زخمی ہوا ہے۔ محمد بن قاسم نے جلدی سے اٹھ کر زخمی کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، کون؟ سعد کا چہرہ خون سے رنگا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے کپڑے سے اس کا منہ پونچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے محمد بن قاسم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اب اس کی ضرورت نہیں، میں صرف آخری بار آپ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ زبیر اور محمد بن قاسم نے ادھر ادھر دیکھا۔ خالد چند قدم کے فاصلے پر زخمیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ زبیر نے اسے آواز دی اور وہ بھاگتا ہوا سعد کے پاس پہنچا۔ چچا تم؟ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ سعد نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا اور خالد اسے دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ سعد نے کہا، مجھے اب موت کا ڈر نہیں، لیکن میں بہت گناہگار ہوں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا مجھے معاف کر دے گا؟ محمد بن قاسم نے کہا، شہیدوں کا خون ان کے تمام گناہ دھو دیتا ہے۔ سعد نے خالد کی طرف دیکھا، نحیف آواز میں کہا، زبیر، زہرا کا خیال رکھنا، اور زبیر، تمہیں ناہید کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر تک اس نے یکے بعد دیگرے ان دونوں کی طرف دیکھا اور محمد بن قاسم کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دیں۔ اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ رہ گئی۔ سعد نے چند اکھڑے ہوئے سانس لینے کے بعد خالد اور محمد بن قاسم کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اتنی دیر میں سعد کے چند اور رفیق بھی اس کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھیں بند کر دیں۔ محمد بن قاسم اٹھ کر پھر زخمیوں کی طرف متوجہ ہونا چاہتا تھا کہ ایک سوار اپنے آگے ایک زخمی کو لادے ہوئے اس کے قریب پہنچا۔ محمد بن قاسم نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا، بھیم سنگھ تم؟ یہ کون ہے؟ ایک سپاہی نے زخمی کو گھوڑے سے اتار کر نیچے لٹا دیا۔ بھیم سنگھ نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، خالد، اپنے باپ کی طرف دیکھ۔ خالد سر جھکائے سعد کے قریب بیٹھا تھا۔ اس نے زخمی کو دیکھتے ہی ایک ہلکی سی چیخ ماری اور بھاگ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ابا، میرے ابا! زخمی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بھیم سنگھ کی طرف متوجہ ہوا، آپ انہیں کہاں سے لائے؟ یہ کیسے زخمی ہوئے؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، پتا جی اور یہ اورو کے قید خانے سے ایک فوجی افسر کی مدد سے فرار ہوئے تھے۔ جب ہم یہاں پہنچے تو راجہ کی فوج فرار ہو رہی تھی۔ انہوں نے پتا جی کے سمجھانے کے باوجود سپاہیوں کے ایک گروہ پر حملہ کر دیا۔ میں اور پتا جی نے مجبوراً ان کا ساتھ دیا۔ پتا جی ایک تیر کھا کر گھوڑے سے گر پڑے اور ایک ہاتھی کے پاؤں تلے کچلے گئے۔ یہاں تک کہہ کر بھیم سنگھ خاموش ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بے تحاشا آگے بڑھتے گئے۔ 5-6 سپاہیوں کو مارنے کے بعد یہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گر پڑے۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، آپ انہیں اچھی طرح دیکھ لیں، میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہیں۔ محمد بن قاسم نے چند سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تم ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے پتا کی لاش اٹھا لاؤ، اور خود ابو الحسن کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انہیں غش آ گیا ہے، پانی لاؤ۔ ایک سپاہی نے اپنے مشکیزے سے پانی کا گلاس بھر کر پیش کیا
اور محمد بن قاسم نے ابو الحسن کا منہ کھولتے ہوئے اسے پانی کے چند گھونٹ پلا دیے۔ ابو الحسن نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی، لیکن خالد کو پہچانتے ہی اس پر تھوڑی دیر کے لیے پھر غشی طاری ہو گئی۔ اسے دوبارہ ہوش میں لانے کے بعد محمد بن قاسم نے اس کے سینے کے زخم کی پٹی کی۔ خالد سے ابو الحسن کا پہلا سوال یہ تھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ وہ خالد گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ابو الحسن نے اپنے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، میں سمجھ گیا وہ زندہ نہیں۔ ناہید کہاں ہے؟ وہ دیبل میں ہے۔ تو تمہاری بیوی بھی وہاں ہوگی؟ کاش میں موت سے پہلے انہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ بہت دور ہیں اور میں فقط چند گھڑیوں کا مہمان ہوں۔ محمد بن قاسم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی انہیں بلا بھیجتا ہوں، انشاءاللہ وہ ڈاک کے گھوڑوں پر پرسوں تک پہنچ جائیں گی۔ ابو الحسن نے احسان مندانہ نگاہوں سے محمد بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شکریہ، لیکن میں شاید پرسوں تک زندہ نہ رہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ کا زخم زیادہ خطرناک نہیں، اگر قدرت نے آپ کی ملاقات منظور ہے تو وہ ہو کر رہے گی۔ چوتھے روز طلوع آفتاب سے کچھ دیر بعد ابو الحسن کے بستر کے گرد محمد بن قاسم، خالد اور زبیر کے علاوہ ناہید اور زہرہ بھی موجود تھیں۔ ناہید اور زہرہ نے شام کے وقت اس جگہ پہنچنے کے بعد سفر میں تھکاوٹ سے چور ہونے کے باوجود زبیر اور خالد کی طرح ساری رات ابو الحسن کی تیمارداری میں کاٹی۔ نزا سے کچھ دیر پہلے ناہید اور زہرہ کی طرف خالد کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھ کر ابو الحسن نے کہا، بیٹا میں اپنے لیے اس سے بہتر موت کی دعا نہیں کر سکتا تھا۔ موت پر آنسو بہانا دنیا کی ایک رسم ہے، لیکن شہادت کی موت کے لیے اس رسم کو پورا کرنا شہادت کا مذاق اڑانا ہے۔ اس طرح ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف نہ دیکھو، مجھے آنسوؤں سے نفرت ہے۔ زندگی کی کٹھن منازل میں ایک مسلمان کی پونجی آنسو نہیں، خون ہے۔ خالد نے آنسو پونچھ ڈالے اور کہا، ابا جان مجھے معاف کر دیجئے۔ دوپہر کے وقت ابو الحسن نے داعی اجل کو لبیک کہا۔